السلام علیکم. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام رابطہ کے ساتھ آج میں ہوں آپ کی میزبان انیلا قریشی. پروگرام رابطہ آپ کے لیے ترتیب دیتی ہیں منیبہ بخش ملک. اور جناب پروگرام رابطہ کے میزبان ہمارے ساتھ صہیب بن نور اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود، اور آج پروگرام رابطہ میں کس موضوع کو لے کر وہ آگے بڑھیں گے، کس موضوع کے حوالے سے وہ معلومات آپ تک پہنچائیں گے، یہ آپ کو بتائیں گے صہیب بن نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے، اور جو ہماری بات ہوگی وہ ہوگی ایڈمیشنز پہ. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو ایڈمیشنز کا پروسیجر ہے کس طرح سے ہوتا ہے، سال میں کتنی دفعہ یہ تمام عمل جو ہے دہرایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بات کی جائے گی کہ کن کن کلاسز کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں. اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے اکثر اسٹوڈنٹس وہ کہیں نہ کہیں تذبذب کا شکار رہتے ہیں، اور ان کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں ہمیں انفارمیشن کہاں سے ملے گی. اور اس انفارمیشن کو جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان موجود ہیں، اور آپ سے ان کا تعارف بھی کروائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایڈمیشن پروسیجر کیسے کرتی ہے اور دوسروں سے کیسے بہتر ہے. پروگرام رابطہ میں میں ہوں آپ کا میزبان صہیب بن نور، اور یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہی ہیں پروڈیوسر منیبہ بخش ملک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے، ان کا سٹرکچر کیا ہے اور کس طرح سے ایڈمیشنز ہوتے ہیں، پھر ایڈمیشنز کا کرائٹیریا کیا ہے، اس پہ بات ہوگی. اور پھر یہ بات ہوگی کہ گاؤں دیہاتوں میں رہنے والوں کے لیے بھی ایک ہی کرائٹیریا ہے، اور وہ کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، شہروں میں رہنے والے کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، آن لائن ایڈمیشن کیسے لیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں کیا ان کے لیے بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کوئی تعلیمی سرگرمیاں ہیں یا نہیں. اس پہ آج سیر حاصل گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ایڈمیشن ضیاء الحسنین نقوی صاحب جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہیں، اور ان سے آج ہماری گفتگو ہوگی. السلام علیکم ضیاء صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو سب سے پہلے تو رابطہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. ضیاء صاحب، سب سے پہلے ایک کوسچن آپ سے یہ ہے کہ ڈسٹینس لرننگ یہ ہم نے دیکھا کہ اوپن یونیورسٹی نے پاکستان میں متعارف کروایا، اس کے بعد کئی ایسی یونیورسٹیز ہیں نجی سطح پر بھی، اور ہم نے دیکھا سرکاری سطح پر بھی انہوں نے بھی یہ سیشن سٹارٹ کروا دیے. تو ڈسٹینس لرننگ ہوتی کیا ہے؟ جی، نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ فاصلاتی نظام تعلیم کے اسٹوڈنٹس فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، فیس ٹو فیس نہیں آ سکتے کسی بھی وجہ سے، تو وہ ان کو وہیں پہ ہم سہولت مہیا کرتے ہیں. اور جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جب بنی، اور اس کو پھر یہی ماڈلز باقی یونیورسٹیز نے بھی اڈاپٹ کیے. یہ بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں جب بنی تھی تو اس وقت یہ دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی تھی. اس وقت واحد ایک یونیورسٹی UK اوپن یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، اور ایشیا میں یہ سب سے پہلی اوپن یونیورسٹی جو فاصلاتی نظام ڈسٹینس لرننگ پہ قائم ہوئی. اور الحمدللہ اس وقت بھی پاکستان میں یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. آئی تھنک کہ اب پوری پاکستان کی یونیورسٹیز کی جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے اگر آپ ملا لیں تو علامہ اقبال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی تعداد پھر بھی ان سے زیادہ ہوگی ماشاءاللہ. تو ایک یونیورسٹی اور بھی ہے جو فاصلاتی نظام تعلیم پہ کام کر رہی ہے اس وقت پاکستان میں، ورچوئل یونیورسٹی، لیکن وہ پیورلی اسٹیبلش بھی ہوئی تھی آن لائن سسٹم کے اوپر. تو جو بہت ہی ماہر ہیں اسٹوڈنٹس کمپیوٹر سسٹم میں وہ اس طرف جا سکتے ہیں. لیکن ہمارا چونکہ شروع سے ہی ایک ایسا سسٹم بنا آن لائن، تو ہم اب شفٹ ہوئے، لیکن ہمارے گاؤں دیہاتوں میں اور دور دراز علاقوں میں اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس ایسی فیسلٹیز نہیں تھیں، تو علامہ اقبال یونیورسٹی ان تک پہنچی. جو ہمارا شروع میں ایک سلوگن بھی ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے کہ تعلیم آپ کی دہلیز پر، صحیح، ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ. تو علامہ اقبال یونیورسٹی نے لاکھوں کی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس کو گریجویٹ کیا، اور اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں انرولڈ ہیں. تو ہر سیمسٹر میں تقریباً 5 لاکھ 6 لاکھ کے درمیان اسٹوڈنٹس ہمارے پاس انرول ہوتے ہیں. بالکل نقوی صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور یہ جو سرگرمیاں ہیں تمام اوپن یونیورسٹی میں جاری ہیں. سامعین کرام، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور ہمارا نمبر ہے 05192069995 05192069995. ہمارا دوسرا نمبر ہے 05192048650
05192048665. اس کے علاوہ آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں, اور SMS آپ لکھ کے 4471 یعنی 4471 پر آپ کریں گے تو آپ کا SMS ہمیں موصول ہو جائے گا, اور آپ کا جو بھی سوال ہے ہم ضیاء صاحب سے پوچھیں گے. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ہمارا جو پیج ہے وہ ہے رابطہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد, تو آپ ہمیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں سے. ضیاء صاحب, آپ نے بات کی کہ لاکھوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپلائی بھی کرتے ہیں اور زیور تعلیم سے آراستہ بھی ہو رہے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ زیادہ جو ٹینڈنسی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ شہروں میں ہے, دیہاتوں میں ہے, پاکستان کے کچھ مخصوص علاقوں میں ہے, یا اوور آل سارے پاکستان میں؟ اوور آل اگر پروونس وائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو اوبویسلی پنجاب میں انرولمنٹ زیادہ ہے ہماری, صحیح, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور ہمارے بلوچستان اور سندھ, یہاں پہ بھی اچھی خاصی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی, اور خاص طور پہ رورل ایریاز میں, کیونکہ جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ شاید کسی گاؤں میں یا کسی علاقے میں کالج نہیں ہوگا, لیکن وہاں کے بچے اور بچیاں ہمارے پاس ماسٹرز ڈگری پروگرامز, اور ابھی چونکہ وہ 4 سالہ BS پروگرامز لانچ ہو چکے ہوئے ہیں تو اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یونیورسٹی کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ اچھی خاصی ہے, کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اسکردو میں جانا بھی ہوا مجھے, اور وہاں پہ بارڈرز پہ بھی ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس ملے, اچھا, اور ادھر ہم چلے جائیں اور ساحلوں تک اور دیہاتوں میں سندھ کے, وہاں پہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. اچھا, ماشاء اللہ, یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپن یونیورسٹی کراچی سے لے کے اور کشمیر اور پھر گوادر سے لے کے خنجراب تک ہر جگہ پہ سرو کر رہی ہے. اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اوپن یونیورسٹی میں جب کسی نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے تو کیا وہ پرسنلی وہاں پہ آئے, یا اس کے علاوہ اوپن کوئی کرائٹیریا بھی ہے, یا آپ کے کوئی ریجنل آفیسز پہ ہیں؟ ریجنل آفیسز کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے ریجنل آفیسز کا, جو پورے پاکستان میں ہمارے پاس 54 ریجنل آفیسز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈل اسٹڈی سینٹرز بھی ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو لوکلی. اور ایڈمیشنز کے حوالے سے بھی یہی ہمارے آفیسز سب سینٹرز قائم کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے. تحصیل لیول پہ ایون ہمارے پراسپیکٹس کے سیل پوائنٹس بنتے ہیں, اور وہاں پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں جو ہمارے ریجنل کوآرڈینیٹرز کہلاتے ہیں, اور وہ لوکلی گاؤں میں قصبوں میں پہنچ کے, اور وہاں جو لوکل ایجوکیشن کے لوگ ہیں, اسکول کالجز کے ہیڈز ہیں, پرنسپلز ہیں, ہیڈ ماسٹرز ہیں, ان کے ساتھ مل کے تمام اسٹوڈنٹس تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ایسے جو اپلیکینٹس ہیں جو داخلہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ اوپن یونیورسٹی کے ریجنل آفس میں ہی آئیں. ہو سکتا ہے ان کا ریجنل آفس ان کے گھر سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہو, صحیح, تو ہمارا جو ریجنل کوآرڈینیٹر آفس ہے وہ ان کے پاس نزدیک موجود ہوگا, یا سیل پوائنٹ جو علامہ اقبال یونیورسٹی نے پورے پاکستان میں کوئی 700-800 سیل پوائنٹس مقرر کیے ہوئے ہیں. اس کا اگر کوئی لوکیشن معلوم کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. آپ اپنا سٹی کا نام وہاں پر ڈالیں گے تو آپ کو نزدیک ترین جہاں بھی ہمارے پراسپیکٹس سیل ہو رہے ہیں وہ جگہ پتہ چل جائے گی, اور جو آدمی وہاں پہ وہ سیل کر رہا ہے اس کا سیل نمبر وغیرہ بھی وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے, اس سے رابطہ کر کے پراسپیکٹس حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ تو ہے پراسپیکٹس اگر آپ مینول طریقے سے داخلہ لینا چاہتے ہیں, جس میں آپ کو پرنٹڈ پراسپیکٹس اویلیبل ہے, فارم موجود ہے, اس کے اندر آپ اس کو فل اپ کرتے ہیں, اپنے ڈاکومنٹ ٹیسٹ کروا کے ساتھ لگاتے ہیں, فوٹو لگاتے ہیں, اور پھر بینک میں فیس جمع کروا کے یا کسی اور ٹیلکوز کے ذریعے بھی ہم نے بڑی آسانی اب دے دی کہ اسٹوڈنٹس اپنے اگر ان کے موبائل میں موجود ہے ان کا جیز کیش یا ایزی پیسہ یا یو پیسہ تو وہاں سے بھی فی پے کر سکتے ہیں, یا پھر کسی ساتھ فرنچائز موجود ہے ان کے گھر کے قریب, وہاں سے وہ فیس پے کر سکتے ہیں, بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو جو مینول فارم کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے لے کے اس طریقے سے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ فل اپ کر کے تو ڈاک کے ذریعے ہمیں وہ بھجوا دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے آسان طریقہ ہم نے ریسنٹلی 2021 میں خزاں 2021 میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا ہمارا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا, جو موجودہ ہمارے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر ضیاء القیوم, انہوں نے آتے ہی اس کو شروع کیا تھا, اور اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا کرونا پیریڈ میں بھی. اس پہ بھی ہم تھوڑی سی دیر میں ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے کہ ہم آن لائن سسٹم میں ہم کس طرح اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو داخلے کے حوالے سے ہم نے جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے ذریعے جو آن لائن ایڈمیشن سسٹم لانچ کیا ہے اس میں اسٹوڈنٹس کو اتنی زیادہ آسانی مل رہی ہے کہ وہ گھر بیٹھے ایون اپنے موبائل فون سے ہی پورا پروسیس مکمل کر سکتے ہیں.
ایک اکاؤنٹ جسٹ کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا پروفائل اس کے اندر فل اپ کرنا ہے, ڈاکومنٹس کا فوٹو بنا کے اپلوڈ کر دینے ہیں, اور جو چالان فی جنریٹ ہوتی ہے تو وہ میں نے جمع کروانے کے طریقے بتا دے. کسی بھی یو پیسہ, ایزی پیسہ, ٹیلکوز کے ذریعے وہ فیس جمع کروا سکتے ہیں, اور کہیں بھی ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, تو اب جو انٹرنیٹ کی سہولت ہے جب موبائل میں موجود ہے تو وہ میرا خیال میں اب ہمارے گاؤں میں بھی کافی حد تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو ایفیشینٹلی ہمارے جو اپلیکینٹس ہیں, جو اسٹوڈنٹس اس میں بننا چاہتے ہیں, وہ بھی اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال جو بھی بچہ یا بچی موبائل یوز کر لیتا ہے, فیس بک, واٹس ایپ کو, تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ہمارے آن لائن ایڈمیشن سسٹم کو یوز نہ کر سکے. بڑے آسانی سے اس کے اندر وہ سارا اپنا پروفائل بنا کے داخلے کا جو پروسیس ہے وہ مکمل کر سکتا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑی حیران کن بات میں کہوں گا کہی ہے کہ آن لائن جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سسٹم ہے اوپن یونیورسٹی نے متعارف کروا دیا ہے, اور آپ نے بتایا کہ وہ اپنی ڈگریز کی یا مارک شیٹس جو بھی ہیں ان کی پکچرز لے کے وہ آپ کو بھیج سکتے ہیں. تو وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے یا ان اٹیسٹڈ؟ جو انہوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کے لیے اٹیسٹیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے, اوریجنل ڈاکومنٹ ہے, جسٹ اس کو فوٹو بنانا ہے اور اپلوڈ کر دینا ہے. صحیح, صرف فوٹو بنا کے اپلوڈ کر دینا ہے. تو یہ تو بہت بڑی ایک سہولت ہے ہمارے تمام سامعین کرام کے لیے جو کہ اس وقت دلچسپی لے رہے ہیں کہ اوپن یونیورسٹی میں ہم ایڈمیشن لیں. اور سامعین کرام, آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے رابطہ پروگرام میں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے نمبرز ہیں 0519206995, 05192069995. ہمارا دوسرا نمبر ہے 0519204865, 05192204865. اس کے علاوہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. آپ نے میسج ٹائپ کرنا ہے, اپنا سوال اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ, اور آپ نے ہمیں بھیج دینا ہے 4471 پہ, یعنی 4471. یہ ہمارا کوڈ ہے, اس پہ آپ بھیج دیں گے. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ, ہمارا پیج ہے رابطہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد. اور جن سامعین کرام نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, آپ کو بتائے چلیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو موجود ہیں ضیاء الحسنین نقوی صاحب, جو کہ ڈائریکٹر انفارمیشن ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں اوپن یونیورسٹی ایڈمیشنز پہ کیسے کام کرتی ہے, پراسپیکٹس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, آن لائن سسٹم کیسا ہے, اور اس کے علاوہ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دور دراز کے افراد ہوں, بے شک وہ گاؤں دیہاتوں میں ہوں یا شہروں میں ہوں, وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور اسپیشلی ابھی ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے, نقوی صاحب نے بتایا ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سسٹم یہ لانچ کر دیا ہے اوپن یونیورسٹی نے کہ آپ گھر بیٹھے وداؤٹ اٹیسٹیشن اپنے ڈاکومنٹس کی تصویریں لیں, اور آپ وہ تمام کے تمام بینک میں یا اس کے علاوہ آن لائن جو بھی پلیٹ فارم یوز کیا جا سکتا ہے, آپ وہاں پر فیس جمع کروائیں, اور فیس جمع کروا کے تمام ڈاکومنٹس آپ بھیج دیں گے تو آپ کا ایڈمیشن انشاءاللہ ہو جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آن لائن سسٹم ہے یہ کنفرمیشن کیسے ہوتی ہے, کہ کتنے عرصے میں ایڈمیشن ہو جائے گا, یا کوئی ای میل آئے گی, کال آئے گی, کیا سسٹم ہے؟ جو آن لائن ایڈمیشن سسٹم کا جو انٹرفیس ہے ہماری ویب سائٹ پہ, جب اسٹوڈنٹس اپلیکینٹس آ کے اپلائی کرتے ہیں اور اپنا پروفائل بناتے ہیں, جو ہی ان کی اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہے تو سبمٹ ہونے کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری ٹریکنگ ان کو مل رہی ہوتی ہے اسی اکاؤنٹ کے اندر ہی. سب سے پہلا کام جو ان کی ایڈمیشن مکمل ہوتا ہے, اپلیکیشن مکمل ہوتی ہے, تو وہاں اسٹیٹس اس کا آ جاتا ہے سبمٹڈ, اور ساتھ ہی واچر جنریٹ ہو جاتا ہے جس کا اسٹیٹس فوری طور پہ ان پیڈ ہوتا ہے. اور وہ اگر فوری طور پہ اس کو موبائل سے پے کر دیتے ہیں تو 5 منٹ کے اندر اندر وہ پیڈ مارک ہو جاتا ہے. صحیح. اور چانس ہے کہ وہ دوسرے دن وہ ویریفائی بھی ہو جائے, کیونکہ ہماری ٹیم ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈیلی بیس پہ جتنی بھی اپلیکیشنز آ رہی ہیں آن لائن ان کو چیک کر رہی ہے, اس کے ڈاکومنٹس چیک کر کے اس کو ویریفائی کر رہی ہے. صحیح. تو جو ہی ڈاکومنٹس چیک ہوں گے تو اس کا اسٹیٹس اپڈیٹ ہو جائے گا, وہ ویریفائڈ ہو جائے گا. صحیح. ویریفائی ہونے کے بعد جو ہی ان کی فیس پے ہوئی تبھی ویریفائی ہوگا, تو اس کا اگلا اسٹیپ ہے ان کا ایڈمیشن کنفرمیشن کا. اور یہ بلکہ پچھلے دنوں میں دیکھ بھی رہا تھا جب ہمارا ایک فیس بک لائیو چل رہا تھا ایک ریجن کا, تو وہاں کچھ اسٹوڈنٹس نے آ کے کچھ کمنٹس دیے کہ جی واقعی کمال ہوا کہ انہوں نے اپلیکیشن جمع کرائی تو تیسرے دن ان کا ایڈمیشن کنفرم بھی ہو گیا. اچھا. تو میکسیمم 1 ویک. صحیح. اگر کوئی اس میں آبجیکشن نہیں ہے, ڈاکومنٹ مکمل ہے, ادروائز وہیں پہ ہی فوری طور پہ لکھ دیا جاتا ہے کوئی ڈاکومنٹ نامکمل ہے. تو اسٹوڈنٹ کئی بار یہ کہ فوٹو بنانے میں تھوڑا سا وہ کیئر نہیں کرتے, کوئی بلر ہو جاتا ہے, ریڈیبل نہیں ہوتا, تو پھر اس پہ ایک کامنٹس لکھ دیے جاتے ہیں ہمارے اسٹاف کی طرف سے کہ آپ یہ اس کو دوبارہ صاف فوٹو بنا کے دوبارہ اپلوڈ کریں. تو وہ ٹائم تھوڑا کنزیوم ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن ایکسٹرا اس میں لگ جائیں. اسٹوڈنٹ اس کو آبجیکشن کو دیکھے گا, دوبارہ اپنا ڈاکومنٹ اپلوڈ کرے گا, تو اس کے بعد جو ہی ویریفائی ہوتا ہے تو ویریفائی ہونے کے بعد 2-3 دن کے اندر اندر
ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے. اور ایڈمیشن کنفرمیشن کے بعد اب کئی بار ہوتا ہی ہے کہ اسٹوڈنٹس آن لائن اپلائی کرنے کے بعد پھر اپنا اکاؤنٹ کھول کے ہی نہیں دیکھتے کہ وہاں اسٹیٹس کیا آ رہا ہے. کئی بار اس میں آبجیکشن لگ جاتا ہے, لیکن آبجیکشن لگنے کے ساتھ ساتھ ایس ایم ایس بھی جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو. جس نمبر پہ انہوں نے اپنا موبائل نمبر دیا ہوتا ہے تو اس نمبر پہ میسج آتا ہے کہ جی آپ کا یہ ڈاکومنٹ نامکمل ہے. تو یہ ہمیں رپورٹ ہوا ہے کہ کئی بار اسٹوڈنٹس کو میسج نہیں ملا کسی بھی وجہ سے, کوئی پورٹریٹ نمبر ہے یا کوئی وہ سگنل ویک تھے یا کچھ بھی ایشو تھا. تو جو آن لائن اپلائی کر رہے ہیں ان سے تو گزارش یہی ہوگی کہ وہ دوسرے تیسرے دن اپنا اکاؤنٹ جو انہوں نے کھولا تھا آن لائن اس کو چیک کر لیا کریں وہاں اسٹیٹس کیا آ رہا ہے, ویریفائڈ ہے, اس کے بعد ان کا میٹریکولیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایڈمیشن کنفرم ہو جاتی ہے. لیکن احتیاط کے طور پہ کہیں آبجیکشن تو نہیں لگا, اس کو دیکھ لیں گے. تو جو ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ان کو ایک کنفرمیشن کا میسج بھی جاتا ہے کہ ان کے کورسز بتا دیے جاتے ہیں کہ آپ کے فلاں کورسز ہیں, اور اس کے ساتھ ان کو ایک لنک دے دیا جاتا ہے جو ہماری ویب سائٹ پہ تمام پروگرامز کی بکس اویلیبل کر دی ہیں ہم نے سافٹ فارم میں. تو وہ اسٹوڈنٹس اب جو ہارڈ کاپیز کا انتظار نہ کریں, فوری طور پہ وہاں بکس ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ ساری معلومات ان کو ایڈمیشن کنفرمیشن کے میسج میں ہم کنفرمیشن کے میسج میں آپ دے دیتے ہوتے ہیں. ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جناب, میں میاں والی سے غلام عباس بول رہا ہوں. جی غلام عباس صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ضیاء الحسنین نقوی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور ہاں دوسرا سر میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ معذور افراد کا ایک رسالہ لکھتا ہے پاکستان اسپیشل ماہانہ سید فرحت عباس G81 سے شائع کرتے ہیں. میں ان کو یہ آپ کی خبر پہنچا دوں گا کہ معذور افراد کے لیے جو چل نہیں پھر نہیں سکتے, بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, وہ ایگزام دینا چاہتے ہیں, تو کیا ان کے لیے آپ کا کیا طریقہ کار ہے کہ کیا امتحان دینے کے لیے اس کے لیے آپ اس کے گھر کے اندر ہی امتحان کوئی اپنا بندہ مقرر کر کے لیں گے؟ دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ جو فرسٹ ایڈ آپ نے ایک دفعہ پروگرام شروع کیا تھا, تو فرسٹ ایڈ پروگرام کیا آپ کا کنٹینیو ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ فرسٹ ایڈ میں زیادہ سے زیادہ تربیت حاصل کر سکیں؟ سر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. جی جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ غلام عباس صاحب. جی جو دوسرا سوال تھا فرسٹ ایڈ کا, وہ ابھی پروگرام دوبارہ شروع نہیں ہوا. اچھا. لیکن اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں, آپ نے یاد کرایا اس کو. اور جو معذور افراد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے کسی وجہ سے, فی الحال تو ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کا کوئی اس طرح ایگزام ہو سکے. لیکن چونکہ ہم نے یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہم جو ہمارے اوورسیز اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے ان کیمرہ بیٹھ کے سامنے اپنا پیپر دے سکتے ہیں. تو یہ بات جو انہوں نے کی کہ معذور افراد جو گھر سے باہر نہیں جا سکتے ان کو بھی ہم پھر اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ ضرور رابطہ کیجیے گا ہم سے, ہم کسی فورم پہ لے کے اپنے کنٹرول ایگزامینیشن سے یہ سسٹم ضرور ڈیولپ کریں گے, کیونکہ معذور افراد کے لیے ہم اسپیشلی فیسلٹیز دے رہے ہیں. خاص طور پہ فیس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ معذور افراد کے لیے ہم فیس بھی ویو آف کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور جو بھی ہمارے ڈسیبل اسٹوڈنٹس ہیں وہ لینا چاہتے ہیں داخلہ, تو ان کو 100% تک فری ہو سکتی ہے فیس. تو ہمارے متعلقہ ریجنل آفس میں وہ رابطہ کریں گے اور اپنے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ دیں گے تو ان کو فیس بھی ویو ہو جائے گی. اور یہ جو فیسلٹی ہے انشاءاللہ اس کی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے اہم بات بتائی ہے, اور ایک اچھی سجیشن آئی ہے غلام عباس صاحب کی جانب سے کہ معذور افراد کے لیے بھی اوپن یونیورسٹی اگر کام کرے تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ وہ نہیں جا سکتے اور ڈیفینیٹلی اپنی معذوری کے باعث اتنی دور ٹریول کرنا یا پھر پیپرز کے لیے آنا, یہ وہ سارا سسٹم بہت زیادہ ان کے لیے گھمبیر ہو سکتا ہے. اور اگر آپ بات کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی ہمیں ضیاء الحسنین نقوی صاحب نے بھی بتایا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی فیس ویویئر بھی ہے, یعنی کہ فیس معافی بھی ہو سکتی ہے, تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور یہ بھی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو معذوری ہے آپ کے کوئی جسمانی, لیکن اگر ہم بات کریں کہ بینائی کی اگر معذوری ہے تو اس کے لیے اوپن یونیورسٹی کوئی کرائٹیریا سیٹ کر رہی ہے, کوئی کیسٹس وغیرہ ہیں, سی ڈیز ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی بریل کا سسٹم ہے؟ بریل کا سسٹم تو ویسے جو نابینا افراد ہیں وہ خود یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایک سافٹ ویئر دیا ہے, ہم نے اپنی لائبریری میں یہاں پہ ایک لیب بھی بنائی ہے نابینا افراد کے لیے کہ جو وہاں پہ آ کے جتنی بھی بکس ہیں اس کو آڈیو کے ذریعے وہ سن سکتے ہیں. وہ سافٹ ویئر موجود ہے, ہمارے ریجنل آفیسز میں بھی یہ فیسلٹی موجود ہے, تو وہاں جا کے یہ اس کو
حاصل کر سکتے ہیں فیسلٹی کو. اور نابینا افراد کے لیے بھی ہماری فیس 100% فری ہے. اور فی ویور کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں کہ جو فائنینشیل اسسٹنس ہے اسٹوڈنٹس کا وہ ہمارا اچھا خاصا ہے. اس بار بھی ہم نے کوئی 10 سے 12 کروڑ روپے کی فائنینشیل اسسٹنس دی, خاص طور پہ جو سیلاب زدہ علاقے تھے ان میں میٹرک اور ایف اے کے جو 100% ہم نے اپنے کنٹری اسٹوڈنٹس کو فی معاف کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری گریجویشن کی ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کی فیس تھی وہ ہم نے 50% تک ویو آف کر دی. تو اس کے علاوہ جو ہمارے جیل میں قیدی ہیں ان کے لیے 100% فیس معاف ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈرز کے لیے 100% کسی بھی لیول پہ وہ پروگرام میں ہمارے پاس ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے 100% فری ہے. اور باقی اس کے علاوہ کوئی فائنینشیل اسسٹنس لینا چاہتے ہیں اس کی ایک لمٹ موجود ہے کہ وہ ان کی آمدنی اگر کم ہے اور مجبور ہیں کسی وجہ سے وہ نہیں کنٹینیو کر سکتے اپنی ایجوکیشن تو وہ بھی ہمارے ریجنل آفیسز میں رابطہ کر کے فی میں کنسیشن حاصل کر سکتے ہیں. صحیح, تو یہ بھی اچھی خبریں ہیں جو بھی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کہ معذور افراد جو ہیں وہ اپنا ویویئر لے سکتے ہیں. پھر ابھی ہم نے دیکھا سیلاب سے متاثرہ افراد ہیں وہ اپنا فی ویویئر لے سکتے ہیں, یعنی فیس معافی ان کی ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے جیسے بتایا ٹرانسجینڈرس وہ بھی فیس معافی لے سکتے ہیں, اور قیدی حضرات جو بھی ہیں ان کے لیے بھی فیس معافی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اتنا فیسیلیٹیٹ اوپن یونیورسٹی کر رہی ہے. پھر آپ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا تو اس کے لیے بھی ایک کرائٹیریا سیٹ ہے, اوپن یونیورسٹی انہیں بھی فیس معافی دیتی ہے. سامعین کرام, یہاں پہ ہم لیں گے ایک مختصر سا بریک, واپس ہم آئیں گے بریک کے بعد, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر ہم ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے بول رہے ہیں. پاکستان کی پہچان ریڈیو پاکستان. پاکستان کی پہچان ریڈیو پاکستان, اور یہ آواز ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی. یہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد ہے, میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر. پاکستان کی پہچان ریڈیو پاکستان. جی سامعین کرام, اس مختصر سے وقفے کے بعد آپ کو پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کا میزبان سہیب بن نور, اور یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہی ہیں پروڈیوسر منیبہ بخش مالک. اور سامعین کرام, ہم بات کر رہے ہیں آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے. اس میں داخلہ کیسے لیا جا سکتا ہے, اہلیت کیا ہوتی ہے, دور دراز کے رہنے والے افراد کیسے داخلہ لے سکتے ہیں, آن لائن سسٹم کیسے ہے. تو ابھی ہم نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ آن لائن بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں. پورٹل بنا ہوا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا. آپ نے صرف اپنی پروفائل بنانی ہے, اپنے ڈاکومنٹس کی تصویریں لینی ہیں, اور کوشش کریں کہ تصویریں واضح ہوں, بلر نہ ہوں, دھندلی نہ ہوں. تو واضح ہوں گی تو آپ کے ڈاکومنٹس آگے چلے جائیں گے, اور آپ آن لائن ہی جو بھی میکنزم وہاں پہ درج ہیں ان کے ذریعے فیس جمع کروا سکتے ہیں. اور پھر آپ کا ایڈمیشن 3 دن میں انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا. آپ کو ایس ایم ایس آ جائے گا, لیکن اپنے پورٹل کی اپنی پروفائل کو آپ نے فالو کرتے رہنا ہے. اگر آپ فالو نہیں کریں گے, یہ نہ ہو کہ آپ کو ایس ایم ایس نہ پہنچے کسی بھی وجہ سے, سگنلز ویک ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ پورٹل پہ آپ کی ساری ڈیٹیلز وہاں پر موجود ہوں گی. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائریکٹر ایڈمیشنز ضیاء الحسنین نقوی صاحب سے, جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے خصوصی تشریف لائے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں. اور جو سوالات بھی ہیں ہمارے سامعین کے, وہ ہم ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. نقوی صاحب, ایک سب سے بڑی جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیسلٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو کہ بہت کنٹریبیوشن کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. تو یہ بتائیے گا کہ وہ ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں, ان کا کرائٹیریا کیا ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ فیسلٹی کیا ساری دنیا میں ہے یا کچھ چیدہ ممالک ہیں جہاں پر اوپن یونیورسٹی دے رہی ہے. اپنے پاکستانیز کو اور ایون انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے پروگرامز آفر کر پا رہے ہیں. صحیح. اس سے پہلے ہم صرف اپنے پاکستانی جو گلف کنٹریز میں تھے صرف ان کو آفر کرتے تھے, جو وہاں پہ ایگزام سینٹرز بھی بنتے تھے تو وہاں جا کے ایگزام دیتے تھے. لیکن یہ سسٹم آنے کے بعد ہم نے اب پوری دنیا میں پروگرام آفر کرنا شروع کر دیے ہیں. اور ہمارے اس وقت جو آلموسٹ جتنے بھی پروگرامز لوکل اسٹوڈنٹس کے لیے آفر کیے جا رہے ہیں, کم و بیش وہ سارے پروگرامز ان کے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی پیش کیے جا رہے ہیں. پاکستانیز ایون انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی, اچھا, جو ہمارے ایسے پروگرامز ہیں جو انگلش میڈیم میں, خاص طور پہ مثلا میٹرک کے پھر پروگرامز ہیں ان کی بکس اردو میں ہیں, تو ظاہر ہے وہ پھر
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसको नहीं ले सकते। लेकिन जो हमारे BS प्रोग्राम्स हैं, 4 साल PGT प्रोग्राम्स हैं, बिज़नेस के प्रोग्राम्स हैं, BBA वगैरह और MPA, ये सारे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी और पाकिस्तानीज़ के लिए भी अराउंड द ग्लोब ऑफ़र कर रहे हैं। और ये सेम फैसिलिटी है, सेम पोर्टल है, वही ऑनलाइन सिस्टम जो हमने दिया है लोकल स्टूडेंट्स को, उसी के ज़रिए ही हमारे ओवरसीज़ स्टूडेंट्स भी दाखिला लेते हैं। और सेम प्रोसीजर है, उसी तरह अकाउंट बना के अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और फ़ीस जमा करवाने का प्रोसीजर भी ऑनलाइन उनको प्रोवाइड कर दिया हुआ है। वो अपने किसी भी बैंक अकाउंट के ज़रिए फ़ीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बल्कि मैंने ख़ुद एक स्टूडेंट को UK में बैठे हुए थे तो उनको फैसिलिटेट किया जब हम ये सिस्टम लॉन्च कर रहे थे। तो मेरे ख़्याल में वो कोई 15 मिनट के अंदर अंदर उनकी ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपलोड किए और साथ ही फ़ी वाउचर जनरेट हुआ और उन्होंने अपने कार्ड से उसको पे किया, तो 15 मिनट के बाद उनकी फ़ी पेमेंट भी कंफर्मेशन हो गई। तो ये इतनी आसानी से अब वो वहीं बैठे हुए दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं। और जो जैसे हम बात कर रहे थे कि बुक्स भी अब हमारी अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो फौरी तौर पे उसको डाउनलोड कर लेते हैं। असाइनमेंट्स का एक पोर्शन होता है, हम थोड़ी देर में मेरे ख्याल में इस डिटेल से बात करते हैं कि जब दाखिला होने के बाद फिर ये प्रोसीजर होता क्या है, स्टूडेंट ने करना क्या होता है। ये बहुत सवालात उनके जो नए आने वाले हैं उनके लिए होते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़, अब किताबें हैं, उनकी जो असाइनमेंट्स हैं, बेहतरीन हमने अपना एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया हुआ है जो पहले से मौजूद था, लेकिन कोरोना पीरियड में हमें उसकी ज़रूरत महसूस हुई और वो कारआमद हुआ। पहले भी हम उसको लिमिटेड यूज़ कर रहे थे चंद प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन जब कोरोना ने बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया था, तमाम यूनिवर्सिटीज़ परेशान हो गई कि अब स्टूडेंट्स उनके घर बैठे हुए हैं, वो कहाँ कैसे पहुँचे और स्टूडेंट्स वहाँ अपने इंस्टीट्यूशन में कैसे आए। लेकिन वाहिद ओपन यूनिवर्सिटी थी उस वक्त जो कि अपने इस सिस्टम की एग्जिस्टेंस की वजह से स्टूडेंट्स तक पहुँची और स्टूडेंट्स घर बैठे। उन दिनों में भी हमारे ऑनलाइन जो सिस्टम था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ज़रिए वो हमारे साथ रब्ते में रहे और अपनी जो स्टडीज़ थी उन्होंने जारी रखी। और उसके बाद हमने फिर उस सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इम्प्रूव किया। और इस वक्त तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स हमारे जो हैं वो सारे उसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे मौजूद हैं। स्टूडेंट्स उसी के ज़रिए ही अपनी असाइनमेंट्स भी सबमिट कर रहे हैं, अपनी क्लासेस, अपने ऑनलाइन वर्कशॉप्स उसी के ज़रिए अटेंड कर रहे हैं। तो इसी के ज़रिए ही हमारे जो ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हैं वो भी इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और अपनी स्टडीज़ जो हैं आगही, हमने उसका नाम रखा आगही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हमारी वेबसाइट पे अगर आप विज़िट करते हैं तो टॉप उसके ऊपर पेज के ऊपर ही आपको ये नज़र आ जाता है आगही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने उसको कस्टमाइज़ किया हुआ है और बेहतरीन सिस्टम वो चल रहा है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स लोकल हैं और इंटरनेशनल हैं उसी के ज़रिए ही अपने असाइनमेंट्स, अपनी स्टडीज़, वर्कशॉप्स, क्लासेस उससे अटेंड करते हैं। और उसके बाद जब उनका एग्ज़ाम का वक्त आता है तो एग्ज़ाम के लिए भी उनको क्वेश्चनेयर जो है उसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में दिया जाता है एन वक्त पे जब वो पेपर होने वाला होता है, तो और वो इन कैमरा सामने बैठ के उसको हल करते हैं और साथ ही अपलोड करते हैं। तो ये इतनी आसानी हो गई अब हमारे ओवरसीज़ जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए कि हमारे तमाम प्रोग्राम्स जो हैं मैट्रिक से लेके अभी MPhil PhD तो फ़िलहाल नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको रिसर्च वर्क यहाँ पर दरकार होता है। तो हमारे BS प्रोग्राम्स और मास्टर प्रोग्राम जो ऑलरेडी चल रहे थे वो उन्होंने B.Ed ख़ास तौर पे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं बाहर ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, मास्टर्स करके बाहर गए हुए हैं। तो उनके लिए एक अच्छा एक डिग्री है हमारी जो कि कनाडा में और अमेरिका में ख़ास तौर पे जो इसको माना भी जाता है। और कई बार वहाँ से कंफर्मेशन के लिए भी हमारे पास सर्टिफिकेट्स आ रहे होते हैं कि ये आपके स्टूडेंट्स पास आउट्स हैं। तो जब हम कंफर्म करते हैं उनको वहाँ लोकल जॉब्स मिल रही हैं उस डिग्री की बेस के ऊपर। तो जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे B.Ed के हैं, इवन जिसने FA किया हुआ है वो हमारे 4 साल B.Ed प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकता है। जिसने ग्रेजुएशन की हुई है वो हमारे 2.5 साल B.Ed प्रोग्राम में दाखिला ले सकता है। इवन जिसने मास्टर्स किया हुआ है 16 ईयर्स एजुकेशन तो हमारे 1.5 साल B.Ed प्रोग्राम में दाखिला ले सकता है। तो ये सारे प्रोग्राम इस वक्त अवेलेबल हैं और इस वक्त एडमिशन्स भी हमारे बाई चांस ओपन हैं। अच्छा, आजकल आपके एडमिशन ओपन है, तो एडमिशन की चूँकि बात हो रही है तो ये बताइएगा कि साल में कितने दफ़ा ओपन होते हैं? जी, हमारे साल में 2 मरतबा पेश किए जाते हैं
خزاں سیمسٹر ہے جو اس وقت چل رہا ہے, اور اس کے بعد بہار سیمسٹر ہے. صحیح. تو بہار سیمسٹر جو ہے وہ جنوری فروری میں ایڈمیشن اس کے ہو رہتے ہیں, مارچ تک چلتے ہیں, اور جو خزاں سیمسٹر ہے وہ جولائی میں شروع ہوتا ہے اور اگست سپٹمبر تک اور ایون اکتوبر تک ہم اس کو آفر کرتے ہیں. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ بتائیے گا ہمارے سامعین کے لیے کہ اہلیت کیا ہے, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ کیا ہے, کیا سب کے لیے سیم ہے میٹرک سے لے کے آنورڈ یا ڈفرینٹ؟ تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مثلا میٹرک کے لیے تو ایک آسانی ہے سب کے لیے کہ جس طرح بورڈز میں اگر آپ پرائیویٹلی پیپر دینے جاتے ہیں, اپیئر ہونا چاہتے ہیں ایگزام میں, تو وہ آپ سے مڈل سرٹیفکیٹ نہیں مانگتے. اچھا. کوئی بھی آپ کا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے. تو ہم نے اسی طرز پہ اب جو بھی ہمارا پاس آنا چاہتا ہے اپلیکینٹ میٹرک میں داخلہ لینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ آپ مڈل سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. اچھا. تو اگر وہ صحیح طرح وہ جانتا ہے لکھنا پڑھنا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں میٹرک لیول کا وہ کر سکتا ہوں, تو وہ میٹرک میں ہمارے داخلہ لے سکتا ہے. تو اس کے لیے صرف اس کو اپنا بے فارم چاہیے ہوگا اور ایک فوٹو چاہیے ہوگا. صحیح. اس کے بعد اگر ایف اے میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ صرف میٹرک پاس ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک. اس کے لیے کوئی دوین کی شرط نہیں ہے. ٹھیک. ایف اے کے بعد پھر ہمارا جو نیکسٹ لیول آتا ہے وہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز ہیں. ٹھیک ہے. جو پہلے بی اے ہوا کرتے تھے, جو ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق 2 سالہ گریجویشن بی اے پروگرام بند کر دیے گئے. صحیح. اور اس کے آلٹرنیٹ بی ایس 4 سالہ پروگرامز یا ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز 2 سالہ یہ آفر کیے گئے ہیں. تو ان دونوں کا ایڈمیشن کرائٹیریا سیم ہے ایچ ای سی کے مطابق, اور اس میں ایچ ای سی کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایف اے میں یا انٹرمیڈیٹ میں اس کے کم از کم سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے, 45% مارکس ہونے چاہیے. اچھا. تو ایف اے میں اگر 45% مارکس ہیں تو ہمارے 4 سالہ بی ایس پروگرام میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں. صحیح. یا پھر 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرامس میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں. اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامس ہم کامرس میں بھی پیش کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس بھی ہے. اور بی ایس 4 سالہ بھی اسی طرح ایف اے پاس ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے بی ایڈ پروگرامس ہیں, وہ میں نے آپ کو بتایا. اس میں ایف اے 45% ہوں گے تو وہ اپنے بی ایڈ میں آ جائے گا 4 سال پروگرام میں. اگر اس کا گریجویشن 45% مارکس کے ساتھ ہوگا تو وہ اپنے 1.5 سالہ بی اے 2.5 سالہ پروگرام میں آ جائے گا. صحیح. اور اسی طرح ماسٹرز میں بھی سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس ہوگا تو وہ ہمارے بی ایڈ پروگرامس میں داخلہ لے لے گا. باقی ایم فل اور پی ایچ ڈی کا اپنا کرائٹیریا ہے. وہ اس وقت چونکہ بند ہو چکے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کے پروگرام, وہ اگلی بار پھر دوبارہ آفر ہوں گے. تو ایم فل میں بھی اسی طرح کے ماسٹرز اس کا فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ہونا چاہیے. ایم فل کے لیے ماسٹر سیکنڈ ڈویژن ریکوائرڈ ہے, لیکن پی ایچ ڈی کے لیے ایم فل فرسٹ ڈویژن ریکوائرڈ ہے. صحیح, آپ نے بالکل درست فرمایا. اور یہ بتائیے گا, ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے جو خاص طور پہ ہمارے گھروں میں خواتین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کا یہ سوال ہے کہ 2 سالہ بی اے مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا یا ابھی بھی کوئی نہ کوئی سسٹم ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 سال کی ڈگری انہیں مل جائے؟ جی, وہ بی اے کو ری نیم کر دیا نا. اچھا, اسے ایسوسیٹ ڈگری کر دیا. تو وہ ایکویلنٹ ہوگی, یعنی 14 سال کی ایجوکیشن 14 سال کی ایکویلنٹ ہوگی. اور صرف اس کا کرائٹیریا, ایڈمیشن کا کرائٹیریا چینج ہوا. پہلے اگر 3rd ڈویژن بھی ہوتی تھی ایف اے تو بی اے میں داخلہ ہو جاتا تھا, لیکن اب چونکہ ایسوسیٹ ڈگری کہلا رہی ہے تو اس کے لیے پھر ایف اے سیکنڈ ڈویژن لازمی ہے. اور اس کے کچھ کریڈٹ آورز کی تعداد بھی بڑھ گئی, 48 کریڈٹ آورز سے اب 60 ہو گئے. تو اس کا فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ 48 جو ایسوسیٹ ڈگری وہ لے لیں گے تو اس کے بعد وہ بی ایس 4 سالہ پروگرام کو بھی جوائن کر سکیں گے. ایسوسیٹ ڈگری لے کے وہ چلے گئے, 14 ایئرز ایجوکیشن ان کی ہو گئی. تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں مجھے بی ایس ڈگری چاہیے, تو بی ایس ڈگری کے لیے ان کو پھر 2 سال اور چاہیے ہوں گے. اچھا, وہ 5th سیمسٹر میں آ کے اس کو جوائن کریں گے اور اس کو 2 سال مزید پڑھیں گے تو بی ایس 4 سالہ ان کو ڈگری مل جائے گی, یعنی کہ انہیں آنرس کی ڈگری مل جائے گی. تو یہ بھی بہت اچھی خبر ہے کہ آپ 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری کرتے ہیں, اپنی 14 سال کی ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں, اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کہ مزید 2 سال اگر آپ لگائیں اور آپ آنرس کی ڈگری لے سکتے ہیں, یعنی بی ایس کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر بیچ میں گیپ آ جائے تو یہ میٹر کرتا ہے یا ساتھ ہی لینا پڑتا ہے؟ اچھا, کوئی ایشو نہیں. تو میکسیمم کتنا گیپ, جتنا مرضی گیپ ہو جائے. یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہے نو ایج لمٹ. اچھا, نو ایج لمٹ. بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آئے, اچھا, داخلہ لیا اور انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی, شوق مکمل کیا بیسیکلی, ماشاء اللہ. تو جب بھی ان کا دل کرے صحیح ایسوسیٹ ڈگری لے کے چلے گئے, 5 سال بعد 10 سال بعد بی ایس پروگرام جوائن کرنا چاہتے ہیں, اس وقت وہ ایگزسٹ کر رہا ہے, اس کو جوائن کر لیں.
اچھا ماشاءاللہ، یہ ایک اچھی خبر ہے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں ان کے لیے کہ آپ ایسوسیٹ ڈگری 14 سال کے مکمل کرنے کے بعد 2 سال بعد میں بی ایس میں بھی لگائیں اور آپ کے پاس ایک 16 سال کی ایجوکیشن ہو جائے گی، بی ایس ڈگری آپ کے پاس آ جائے گی. اور سامعین اکرام جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء الحسین نقوی صاحب، ڈائریکٹر ایڈمیشن ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں داخلوں کے حوالے سے اوپن یونیورسٹی میں کیسے ہوتے ہیں طلباء، کیسے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو تمام کا تمام جو عمل ہے، تمام سرگرمی ہے، یہ کیسے سر انجام پاتی ہے. پھر اوورسیز پاکستانی کے لیے بھی فیسلٹیز ہیں. پھر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا اور جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو بھی ہم بتائے دیتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر ملک بھر میں موجود قیدی ہیں ان کے لیے فی ویویئر ہے، 100% تک فیس معاف ہو جاتی ہے. معذور افراد کے لیے معاف ہو جاتی ہے. ابھی جو سلیب زدہ علاقے ہیں وہاں پر جو بھی متاثرین ہیں ان کی فیس معاف ہے. تو یہ تمام ایسا کرائٹیریا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اوپن یونیورسٹی لازمی نمایاں ہے. اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں ایسے اسٹوڈنٹس جو افورڈ نہیں کر پاتے تو ان کے لیے بھی فیس ویویئر ہو سکتا ہے. آپ آگے اپنے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ مکمل کریں، جو بھی فارم ہے وہ اس کا ادھر جمع کروائیں تو یہ آپ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کنفرمیشن کی، تو مینول کنفرمیشن بھی ہوتی ہے، ڈیجیٹل کنفرمیشن بھی ہوتی ہے. تو اگر ڈیجیٹل کنفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ آن لائن تمام ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں گے اور اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا ایڈمیشن 3 دن میں کنفرم ہو جائے گا. اور جن سامعین کا کوئی سوال ہے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0519206995 0519206995. ہمارا دوسرا نمبر ہے 0519204865 0519204865. اور اگر آپ ایس ایم ایس کریں گے تو آپ کا ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوال ہمیں موصول ہو سکتا ہے. اور آپ صرف اپنا سوال ٹائپ کریں گے اپنے نام اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ اور آپ ہمیں بھیج دیں گے 4471 پہ، یعنی 4471 یہ ہمارا کوڈ ہے، اس پہ آپ بھیج سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے، اس پہ آپ ہمیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. رابطہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد یہ ہمارا فیس بک پیج ہے. ضیاء الحسین نقوی صاحب، ہم نے ایڈمیشن لے لیا، سارا پروسیجر ہو گیا، تو یہ بکس ڈیلیوری وہ کتنے دنوں میں ہوتی ہے، کتنے مہینوں میں ہوتی ہے، کتنا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، پھر اس کے بعد اسائنمنٹس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں اسٹوڈنٹس کنفیوز بھی رہتے ہیں، منتظر بھی رہتے ہیں کہ جی ہماری کتابیں کب آئیں گی اور ہم کیسے پڑھائی شروع کریں گے، اگلا مرحلہ کیا ہوگا. پہلے تو یہ ایک وضاحت کرتا چلوں کہ ریسنٹ جو ہماری پالیسیز ہیں اس میں میٹرک، ایف اے اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز جو ہیں اس کے لیے ہم ہارڈ فارم میں بکس پرووائڈ کر رہے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ باقی جتنے پروگرامز ہیں، بی ایڈ ہے، بی ایس ہے اور ایم فل پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں، ان کے لیے ہم ہارڈ فارم میں بکس پرووائڈ نہیں کر رہے. وہ ہماری ویب سائٹ پہ سافٹ کاپیز موجود ہیں اور اس کا لنک جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایس ایم ایس میں بھی ہم بھیج دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی اسٹڈیز کر سکتے ہیں. اور یہ جو پروگرامز ہیں جو میں نے بات کی، میٹرک، ایف اے اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز، جو پرانا بی اے ہوتا تھا، کیونکہ پرانے جو بی اے چل رہے تھے وہ بھی ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں. ان کا پروگرام جب تک وہ مکمل کریں گے 2025 تک ہم نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا پروگرام مکمل کر لیں. ایسوسیٹ ڈگری یا بی اے پروگرامز سب سے زیادہ تعداد بھی ہماری انہی پروگرامز میں اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ کی ہے. تو ان تینوں پروگرامز کی اگر ہم لاتے ہیں تو تقریباً کوئی 4 لاکھ 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹس اسی ان 3 پروگرامز پہ ہیں. تو ان تمام اسٹوڈنٹس کو ہم ہر سیمسٹر میں 12 لاکھ سے زائد کتابیں پرنٹ کروا کے بھیجتے ہیں. 12 لاکھ سے زائد. جی صحیح. تو یہ اتنا بڑی تعداد میں کتابیں بھیجنے کا ظاہر ہے پروسیس جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے. اور ہمارا ایک کیلنڈر موجود ہے، ایکڈیمک کیلنڈر. تو اپنے تمام سننے والوں سے، اسٹوڈنٹس بھی اگر سن رہے ہیں تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ اس کیلنڈر کو ضرور دیکھیں. ہماری ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو ایکڈیمک کیلنڈر ہے، اس میں پوری ڈیٹس دی ہوئی ہیں، ٹائم لائن دی ہوئی ہے کہ کب داخلے ہوتے ہیں، کب ان کا اسٹڈی پیریڈ شروع ہوتا ہے، کب ان کے ایگزام ہوتے ہیں، کب ریزلٹس آتے ہیں. صحیح. یہیں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ہمیں کالر نے جوائن کیا، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. منظور احمد، گاؤں گچا کلاں، تحصیل کوٹ محمد رسول کوتا سے بات کر رہا ہوں. جی منظور صاحب، سوال کیا؟ میں معذور ہوں، خود پروگرام میں سنتا ہوں، تقریباً ریڈیو سارے سنتا ہوں. تو سب سننے والوں کو بھی سلام. تو ڈاکٹر صاحب بہت اچھی معلومات دے رہے ہیں ہمیں. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ میری بیٹی نے ابھی پچھلے سال بی اے کیا ہے کمپیوٹر میں. صحیح. تو آگے وہ ہمیں خبریں سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایم اے کے داخلے بند ہے، وہ کرا نہیں رہے یونیورسٹی والے. تو وہ گھر بیٹھ گئی ہے. تو صرف انہوں نے کہا کہ صرف آپ ایم اے اسلامیات کے وہ داخلے کھلے ہیں. تو
وہ مین سوال یہ ہے کہ وہ جو صرف سمپل BMA ہے 2 سال کا، وہ پروگرام آپ کے یہاں جاری ہے، وہاں لے سکتی ہے وہ؟ جی آپ کا سوال سمجھ آ گیا ہے نقوی صاحب. ان کا یہ سوال ہے کہ بیٹی نے ان کی 2 سال BA وہ جو جیسے ہم تذکرہ کر رہے تھے 14 سال کی ایجوکیشن ہے، MA کے جو داخلے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں یا ڈگریز ہیں ابھی بھی؟ یہ باقی لوگوں کے لیے بھی اچھی وہ انفارمیشن ہوگی کہ جو HEC کی پالیسی تھی جس میں انہوں نے 2018 میں 2 سالہ BA بند کیا اور 2021 میں 2 سالہ ماسٹر ڈگری پروگرامز بند ہو گئے تھے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، کرونا پیریڈ کی وجہ سے انہوں نے کچھ حد ایکسٹینڈ کیا تھا. جو پچھلے سیمسٹر تک ہم نے 2 سالہ ماسٹر ڈگری پروگرام آفر کیے تھے، لیکن کرنٹ ایڈمیشنز میں یہ پروگرام بند ہو گئے اور HEC نے فی الحال کوئی پرمیشن نہیں دی 2 سالہ پروگرام MA میں داخلے کے لیے. تو اب جنہوں نے سمپل گریجویشن کی ہوئی ہے ان کے لیے جو آپشن موجود ہے اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں وہ یا تو BEd ہے 2.5 سالہ پروگرام 2.5، یا اس کے ساتھ ساتھ ہم PGD پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما یہ 2 سیمسٹرز کا یا 1 سال کا پروگرام ہے. یہ ہم اپنے HR میں بھی یا انٹرپرینورشپ میں بھی یا جنرل اینڈ وومن اسٹڈیز یہ ایک اچھا ہمارا PGD کا پروگرام ہے، یہ آفر اس وقت کر رہے ہیں، اس میں یہ ایلیجیبل ہیں، اس میں داخلہ لے سکتے ہیں. باقی جو MA کا 2 سالہ پروگرام ہے وہ پورے پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی کو اجازت نہیں ہے آفر کرنے کی، کیونکہ HEC کی پالیسی کے مطابق یہ بند ہو چکے ہیں. صحیح. اور یہ پھر وہ اپنی جو 4 سالہ ڈگری ہے وہ لے سکتی ہیں؟ جی 4 سالہ ڈگری ہوگی، اور پھر اس میں یا پھر ایک آپشن دیا جا رہا ہے، کچھ یونیورسٹی نے اسٹارٹ کر دیا اور ہم بھی بہت جلد شروع کر دیں گے اگلے سیمسٹر سے انشاءاللہ، کہ ہم جو BS ہے فی الحال تو وہ 4 سالہ ہے جو FA کی بنیاد پر اس میں داخلہ ہوتا ہے. جی بالکل. ہم BA کی بنیاد پر اس میں داخلہ دینے کے لیے پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں، اس کو ہم نام دیں گے BS 2.5. صحیح. وہ ایگزیکٹ 2 سال کا نہیں ہوگا، درمیان میں ایک بریجنگ سیمسٹر ہوگا جس میں وہ اپنے BA کے بعد کریڈٹس جو ہے مکمل کر لیں گے، 1 سیمسٹر ایکسٹرا لگائیں گے اور اس کے بعد مزید 2 سیمسٹر پڑھیں گے تو اپنا BS کا 4 سالہ. اور چونکہ BS 4 سالہ پروگرامز MA کے برابر ہے، جو پرانا MA ہوا کرتا تھا 16 سالہ ایجوکیشن کے برابر، تو وہ ہمارا BS 4 سالہ بھی اسی کے مطابق ہوگا. تو اس سیمسٹر میں تو نہیں، انشاءاللہ آنے والے سیمسٹر میں جو ہمارا بہار 2023 ہوگا، ہوپ فلی ہم اپنے BS پروگرامز جو ہیں 2.5 ان ایسے اپلیکینٹس کے لیے جنہوں نے سمپل گریجویشن یا BA کیا ہوا ہے ان کے لیے ہم جلد پیش کریں گے انشاءاللہ. صحیح. تو منظور صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے. ہم ابھی پہلے بھی یہی تذکرہ کر رہے تھے اس کال سے پہلے بھی کہ آپ کی اگر 14 سال کی ایجوکیشن ہے تو BS پروگرام میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور اب جیسا کہ نقوی صاحب نے بتایا کہ اسپیشل پروگرام بھی ایک ڈیزائن ہو رہا ہے جو کہ 2.5 سالہ ہوگا اور آپ اپنی ڈگری لے سکتے ہیں، اور وہ ماسٹرز کے ایکویلنٹ ہوگی، یعنی 16 سال کی ایجوکیشن کے ایکویلنٹ ہوگی. اور تھوڑا سا ہم ایگزامس پہ بھی بات کر لیں. ہم پروگرام کے آخری لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ آپ نے اسائنمنٹس بھی جمع کروا دیں، سب کچھ ہو گیا، تو ایگزامس کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ کیا اوپن یونیورسٹی آنا پڑتا ہے اس کے لیے یا اپنے علاقوں میں ایگزام ہو جاتا ہے؟ جی بالکل. ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں جہاں سے ہم نے بات روکی تھی کال پہ، کہ وہ جو کتابوں کا سلسلہ ہے کہ کتابیں آپ کی جو میٹرک FA اور ایسوسیٹ ڈگری BA کی ہیں، یہ اسٹڈی پیریڈ سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو بائی ڈاک بھجوا دیں. تو اس وقت آج کل میلنگ ہماری جاری ہے، میٹرک کی اور FA کی کتابیں اس وقت جا رہی ہیں خزاں سیمسٹر کی، اور اس کے ساتھ جو BA کے بھی داخلے ہوتے جائیں گے ایسوسیٹ ڈگری کے، تو ان کو بھی ہم کتابیں بھجوانا شروع کر دیں گے. تو ہمارے کیلنڈر میں جو میں بات کر رہا تھا، کیلنڈر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایڈمیشن، اس کے بعد اسٹیپ آتا ہے میلنگ، اور میلنگ کے بعد اسٹیپ آتا ہے اسٹڈی پیریڈ. اسٹڈی پیریڈ کے دوران اسٹوڈنٹس نے ان تمام کتابوں کا چاہے وہ سافٹ فارم میں چاہے ہارڈ فارم میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہم اس کی اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں کہ جو مطالعہ کر رہے ہیں کیا وہ سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے. تو اس کی اسیسمنٹ کے لیے ہم نے ایک کویسچنیئر دیا ہوتا ہے جس کو ہم اسائنمنٹ کہتے ہیں. وہ کویسچنیئر جو پرنٹڈ کتابیں ہیں ان کے ساتھ پرنٹڈ جاتا ہے، جو باقی پروگرامز ہیں ان کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہوتا ہے. وہ اسائنمنٹس کا کویسچنیئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو حل کرتے ہیں. اوپن بک ایگزام ہی اس کو کہہ لیں آپ، کنٹینیوس اسسمنٹ ہے وہ، اسی میں سے ہی اس کی باقاعدہ ویٹیج ہے. ہمارے میٹرک FA BA میں اس کی 30% ویٹیج ہے، اور باقی جو BS اور BEd پروگرامز ہیں اس میں 20% ویٹیج ہے ہمارے اسائنمنٹس کی. تو وہ اسائنمنٹس انہوں نے اوپن بک ایگزام ہے، کنٹینیوس اسسمنٹ ہے، اس کو کتابوں میں سے دیکھ کے اس کو حل کرنا ہے. اور حل کر کے اگر ان کا آن لائن LMS پہ ہے پروگرام تو اس کو وہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. اور میٹرک FA ایسوسیٹ ڈگری انہوں نے کاغذ پہ لکھ کے اپنے
کنونشنل میتھڈ سے ڈاک کے ذریعے اپنے ٹیوٹر کو بھجوانی ہے. صحیح. تو جو ہی یہ اسٹڈی پیریڈ مکمل ہوتا ہے اسی کے دوران انہوں نے اپنے 1 2 یا 3 یا 4 اسائنمنٹس جو بھی ہوتی ہیں ہر کورس کی مختلف ہوتی ہیں, تو وہ اسائنمنٹس بنا کے ٹیوٹرس کو بھیج دینی ہے. ٹیوٹرس اس کو اویلویٹ کریں گے اور ان کو انفارم بھی کریں گے کہ آپ نے جو اسائنمنٹ بھیجی تھی اس میں آپ کے یہ مارکس ہیں. تو پاسنگ مارکس اس کے میٹرک ایف اے اور بی اے لیول پہ 40% ہیں اور ہائر لیول پہ بی ایس اور اس پہ 50% ہے. تو یہ اگر پاس ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے ایگزام کا. تو ایگزام کا بھی پیریڈ اس میں کیلنڈر میں دیا ہوا ہے. صحیح. تو اسٹڈی پیریڈ مکمل ہونے کے فوراً بعد ایگزام شروع ہو جاتے ہیں اور ایگزام کے لیے رول نمبر سلپس ہم جاری کرتے ہیں اور گھروں کے نزدیک ترین ہم کوشش کرتے ہیں تحصیلوں میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایگزام سینٹر بنائے جائیں اور وہ وہاں جا کے جس طرح کنونشنل میتھڈ میں فیس ٹو فیس لوگ اسٹوڈنٹس جا کے پیپر دیتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح پیپر دیتے ہیں. البتہ اوورسیز جو ہیں وہ ان کیمرہ بیٹھ کے اپنے LMS کے ذریعے ان کا کویشچن ایئر جائے گا اور وہ وہاں بیٹھ کے پیپر حل کریں گے اور اپلوڈ کر دیں گے. اور جو لوکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایگزام سینٹرز میں جائیں گے اور وہاں جا کے پیپر دیں گے باقی اسکول اور کالجز کی طرح. صحیح. تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ ہے وہ ایک ورکشاپ کا ایک ایلیمنٹ ہے, وہ ہمارے BS اور B8 پروگرامز میں ہے اور جو ماسٹرز ڈگری پروگرامز جو کنٹینیو اسٹوڈنٹس چل رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے, وہ ہم نے آن لائن شروع کی ہوئی ہیں. تو یہ ایگزام سے جسٹ پہلے اور اسی اسٹڈی پیریڈ کے دوران ان کی آن لائن ورکشاپس بھی ہوتی ہیں جو کہ انہوں نے آن لائن ہی اٹینڈ کرنا ہوتی ہیں. یہ بھی ان کے لیے بہت آسانی ہوگی ہے. ادروائز ہمارے اسٹوڈنٹس بیچارے اسکردو سے اور کہاں سے اٹھ کے اسلام آباد یا دوسرے شہروں میں جاتے تھے ورکشاپس اٹینڈ کرنے کے لیے. تو اب یہ ہمارے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے بعد اس سسٹم نے کافی اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. صحیح. اور آپ سے نقوی صاحب میسج جو ہمارے سامعین کے لیے ہے. جی, ہمارے پورے پاکستان میں جتنے طلباء بھی ہیں اور جو طلباء بننا بھی چاہتے ہیں ان کے لیے ایک پیغام یہی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کی یونیورسٹی ہے اور آپ کی دہلیز پر موجود ہے. اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, اس کے سسٹم کو سمجھیں. کوئی مشکل نہیں ہے. کئی بار اسٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہمیں کتابیں بھیجنی ہیں, داخلہ بھیجنا ہے, کس طریقے سے کتابیں آ رہی ہیں, اسائنمنٹس بھیجنی ہے. لیکن ایک بار اگر آپ اس کو تسلی سے بیٹھ کے سمجھ لیں تو اسٹڈیز کے دوران آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور آپ گھر بیٹھے آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا. بہت خوبصورت پیغام نقوی صاحب نے آخر میں دیا ہے کہ آپ کی اپنی یونیورسٹی آپ کے دہلیز پہ آپ کو تمام سروسز دے رہی ہے, تو اس سے استفادہ آپ لازمی کریں اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو سارا اول تو انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے ویب سائٹ سے ہی, پراسپیکٹس کے ذریعے ہی, لیکن پھر بھی جو ریجنل آفیسز ہیں وہاں پہ جا کے آپ وزٹ کریں, آپ کی کوئی بھی کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا ضیاء الحسنین نقوی صاحب. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں اور خاص طور پر بات کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, ایڈمیشنس کے حوالے سے. تو سامعین اکرام, آج ہم نے بات کی ہے اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے, کرائیٹیریا کیا ہے, آپ آن لائن کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں, معذور افراد کا کیا کرائیٹیریا ہے, پھر جو آن لائن لے سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز ہوں یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوں وہ کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور پھر جیسا کہ ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ 2 سال کا اگر BA کر لیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا. تو 2 سال کے BA کے بعد 2.5 سال کا ایک ایسوسیٹ پروگرام جو ہے, ایک پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے اوپن یونیورسٹی کی جانب سے جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور 16 سال کی آپ کی جو ڈگری ہے وہ مکمل ہو جائے گی. تو یہ اوورسیز پاکستانی کے لیے خوشخبری ہے, معذور افراد کے لیے خوشخبری ہے اور ایسے افراد جو کہ بیزی ہیں, کام کرتے ہیں, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. ہمارا تھا یہ آج کا رابطہ پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں تھا آپ کا میزبان صہیب بن نور اور یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہی تھی پروڈیوسر منیبہ بخش مالک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.